بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے انسانی صحت پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی انمول تحفہ ہے جو کیموتھراپی کرواتے ہیں۔ روزے کے دوران ہمارے جسم پر کون سا اثر پڑتا ہے؟ پہلے 2 روزے، پہلے ہی دن جب انسان روزہ رکھتا ہے بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ گلائی کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے اندر جسمانی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کا جمع ہونا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے انسان روزہ رکھتا ہے تو پہلے روزے میں انسان سر درد محسوس کرتا ہے، چکر آنا محسوس کرتا ہے اور منہ کے اندر بدبو ہوتی ہے اور زبان پر کوئی مواد جمع ہو جاتا ہے، یعنی کہ تھوک وغیرہ جمع ہو جاتی ہے۔ تو پہلے روزے یعنی کہ پہلا اور دوسرے روزے میں یہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو تیسرے روزے سے لے کر 7ویں روزے تک انسان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جو موٹا انسان ہوتا ہے اس کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، لیکن یعنی پگھلنے لگتی ہے اور پہلے مرحلہ میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جو انسان دن میں 3 مرتبہ کھاتا تھا تو اب انسان ایسا بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ رخصت مناتا ہے، یعنی کہ ہاضمہ چلا جاتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون کے جو سفید جرثومے ہوتے ہیں ان میں اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روزے دار کے پھیپھڑوں میں تھوڑا سا درد ہو۔ کیوں درد ہو؟ اس لیے زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو گیا ہے، انتڑیوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے، انتڑی کے دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ تیسرے سے 7ویں روزے تک یہ تبدیلیاں انسان کے اندر آتی ہیں، بھوک کا عادی ہوتا ہے، قوت مدافعت طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، زہریلے مادے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 8ویں سے 15ویں روزے تک جو انسان کے جسم میں تبدیلی آتی ہے تو کیا ہوتی ہے کہ انسان پہلے سے اپنے آپ کو توانا محسوس کرتا ہے، تھوڑا سا اچھا محسوس کرتا ہے، دماغی طور پر چست اور اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ ان کے بوجھ جیسے ہوتا ہے وہ بوجھ کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ اس کے دوران ہو سکتا ہے کہ انسان کی کوئی پرانی چوٹ ہو یا زخم ہو تو اس میں درد ہونا شروع ہو جائے یا وہ اسے محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ جسم جو ہے اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جو کینسر کے سیل ہوتے ہیں، کینسر کی بیماری ہوتی ہے، وہ جسم ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یعنی ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالات میں کیموتھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کینسر شدہ سیل کو کیموتھراپی کے ساتھ مارا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، لیکن روزے کی برکت اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ جو پرانی تکلیف ہوتی ہے اور درد ہوتی ہے وہ زیادہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا اثر ہو رہا ہے، صحت بہتر ہو رہی ہے تو سمجھے یہ نشانی ہے اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ ہونا۔ 16ویں سے 20ویں روزے تک کی تبدیلیاں۔ اب 16ویں سے 20ویں روزے تک کیا ہوتا ہے کہ جسم پوری طرح بھوک پیاس کی برداشت کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ جو 15 روزے رکھے اس میں انسان پوری طرح بھوک اور پیاس کا عادی ہو جاتا ہے۔
ایک ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے کہ کب کھانا پینا ہے، کس وقت۔ آپ خود کو چست چاقو چبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے۔ اگر یعنی کہ ہاضمے کا نظام خراب ہے، معدے کا نظام خراب ہے، تو وہ درست ہو جاتا ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے، بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ انسان کا جسم ایک نئی طاقت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو 20ویں سے 30ویں روزے تک کے حالات۔ اب 20ویں روزے کے بعد دماغ اور یادداشت میں بہت تبدیلی آتی ہے کہ دماغ اور یادداشت بہت تیز ہو جاتے ہیں۔ توجہ اور سوچ، ہماری جو سوچ ہوتی ہے، جو توجہ ہوتی ہے، اس کی صلاحیت، کسی چیز پر مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بدن اور روح تیسرے عشر کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہوئے دنیاوی فائدے جو بے شک اللہ نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا، مگر دیکھیے رحمت الہی کا انداز کریمانہ کہ اس کے حکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا کہ یہ 30 دن سال میں، یعنی کہ 11 مہینے ہم خوب کھاتے پیتے ہیں، صرف 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ آتا ہے، وہ بھی ایک خاص 12-13 گھنٹے کے لیے۔ اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کی بھی تندرستی آ جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔